ناظرین آداب، عظمت ٹائمز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، بنگلور شہر میں مسلمانوں میں بیداری لانے کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت اقدام کیا گیا اور ایک کلب تشکیل دیا گیا جس کا نام ہے فجر کلب۔ اس کلب کی یہ خصوصیات ہے کہ اس میں 5 افراد کا ایک گروپ بنایا جاتا ہے اور انہیں یہ تاکید کی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کریں۔ اس طرح یہ 5 افراد جب عادی ہو جائیں گے تو یہ مزید 5 افراد کو ممبر بنائیں گے، اس طرح 25، اسی طرح ممبروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس سے امت میں فجر کی نماز میں اٹھنے کی عادت پڑ سکتی ہے اور یہ ایک بہترین اور مستحسن اقدام اس کو سمجھا جا رہا ہے، اس کی ہر جگہ ستائش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں فجر کلب کی جانب سے ایک عظیم الشان جلسے کا بھی بنگلور میں انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں مولانا مقصود عمران کے علاوہ دیگر کئی افراد نے خطابات کیے۔ خصوصی طور پر ہائی کورٹ کے سابق جج جواد رحیم کے علاوہ عثمان شریف، محمد فاروق اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ والی بن جائیں اور غیر غلط کاموں میں گئے بغیر ایک اچھے مسلمان بن کر جئیں، جس کی فکر اس وقت فجر کلب آف انڈیا کی طرف سے کی گئی ہے۔ میں اس پر ان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ بھی اس طرح کی کوشش کریں کہ اپنے دوست احباب میں سے کسی 4-5 دوست احباب کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کر دیں، اس پر آپ کو بھی اجر ملے گا اور پڑھنے والوں کو بھی اجر ملے گا۔ اس سے معاشرے میں ایک سدھار آئے گا۔ اللہ نے خود فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکیوں میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ ہاں، فجر کی نماز کے وقت میں نیند بڑی گہری آ جاتی ہے تو اس وجہ سے اٹھ نہیں پاتے، تو اگر ہم اس موقع پہ اٹھیں اور نماز ہم ادا کر لیتے ہیں تو ایک اچھا دن گزرے گا، ہمارے لیے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، ہمارے گھروں کے اندر خوب اچھی رحمتیں آئیں گی۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کی کوششیں ہم میں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب میں اتحاد پیدا فرمائے۔ جو احباب دیر تک ہوٹلوں میں، پب میں اور کلبوں میں وقت گزار کے آ کے سوتے ہیں اور بیکار کے ہوٹلوں میں بھی چائے پینے کے لیے، پان کھانے کے لیے 1 بجے 2 بجے تک پھرتے رہتے ہیں، میرے نبی کا ایسا فرمان نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عشاء سے فارغ ہوئے فوراً آپ سونے کی تیاری کریں۔ اب اسی طرح کا ماحول ہونا چاہیے اور حکومت کے طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ 10 سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ اب لوگوں کو اس کی عادت بنا لینا چاہیے کہ اس میں ہی عافیت ہے، جس سے ہم اپنے آپ کو بھی غیر غلط کاموں سے بچا سکیں گے۔ اگر رات میں جلد سو جاتے ہیں تو صبح میں اٹھنے میں کسی طرح کی دشواری نہیں۔ لوگ دیر سے اٹھ کے پھر اس کے بعد نہ ایکسرسائز ہوتا ہے، نہ واکنگ ہوتی ہے، نہ دوسرے ہمارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی ہمارے اندر غیر ضروری چربی بھی بڑھ جاتی ہے اور دوسری بیماریاں گھر کر جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے فجر کے لیے اٹھیں، ذرا واکنگ بھی ہو جائے اور ذرا ایکسرسائز بھی ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ مارکیٹ پولیس اسٹیشن میں ایک FIR درج کیا گیا تمام شہر کے علماء کی طرف سے اور ہماری یہاں کی بڑی بڑی تنظیموں کی طرف سے ایک FIR داخل کیا گیا۔ کیا کہا اس بدبخت نے؟ جی ہاں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوت پریت آتما کا اثر ہو گیا، انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات پیش کر دی، لوگوں نے نعوذ باللہ اسے قرآن کہہ دیا، حتیٰ کہ یہاں تک وہ کہہ گیا۔ مجھے شرم آتی ہے ان باتوں کو اپنی زبان سے کہتے ہوئے، مجھے بڑا درد ہوتا ہے اس لیے کہ میں اپنے نبی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی اگر پیش کرنے کا وقت آئے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس بدبخت نے کہا کہ یہ الگ سے جا کے کہیں پہاڑ پہ بیٹھ گئے، اپن پر کوئی پریت آتما کا اثر ہو گیا اور انہوں نے آ کے اماں ختیجہ سے کہا اور ختیجہ نے ان کو نبی بنا دیا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما كان محمد نبا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد رسول اللہ، اللہ نے فرمایا۔ معافی چاہتا ہوں آپ کے سامنے جو میں نے نمائش کی لڑکھڑانے کی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کہیں غلطیاں ہو جائیں۔ ایسی ایک غلطی مجھ سے ہوئی ہے جس سے میں گر پڑا اور میری سیدھے پیر کے جو ہے نا ہڈیوں میں فریکچر ہو گیا۔
अल्लाह का रहम है कि आपके सामने इतना कर पा रहा हूं मैं, लेकिन 3 ऑपरेशन के बाद में हम समझते हैं कि जो फैसले करते हैं वो सही होते हैं, लेकिन पता नहीं किस फैसले से खुदा नामंजूर था। मेरी जो सर्विस पीरियड है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फजल से 22 I think if these are deployed and put to good use, I'm sure we as a community that is a minority, receiving community, will be a minority community which gives. We will not have to worry about our education. We will not have to worry about our health services. Everything can be taken care of from the properties which are belonging to our community itself. So from that perspective, I don't want to politicize this, but I only is what is required. And once good intent is there, I'm sure there are good people working in all these organizations. Sometimes their goodness is not recognized by people, but I think it's a matter of time before people recognize their goodness and put our resources to a common good cause. I'd like to share a small anecdote. I mean, we're talking about being good human beings.